ربی زدنی علما اور ربی شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے جتنے بھی لسنرز ہیں، ویورز ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ یہ کووڈ سے بچنے کے لیے ایک بات میں ضروری آپ کو بتاؤں، سجدہ لمبا لمبا سجدہ کریں، 10 منٹ کا، 15 منٹ کا، جیسے ہم سجدہ نماز کا کرتے ہیں نا، تو آپ کچھ پڑھنا شروع کر دیا کریں۔ لیٹ سے کہ آپ نے جس کو سورۃ مزمل آتی ہے وہ پوری پڑھ لے، جس نے وہ جو بعد میں فرضوں کے پڑھتے ہیں الحمد شریف، پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد آمن الرسول، اس کے بعد شاہد اللہ، پھر اللہم مالک الملکی، پھر لقد جاءکم، پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ، اس طرح کی ساری، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ ساری چیزیں پڑھیں۔ اس پہ اچھا بھلا 15-20 منٹ لگ جاتے ہیں۔ آپ یہ سجدے میں پڑھیں گے، ایک تو سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین سے کی جانے والی سرگوشی آسمان پر گونجتی ہے، اور وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمیشہ پاکیزہ اور باعزت رکھے، اور ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی راضی پر برضا رکھے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ کے جو پھیپھڑے ہیں نا، اس میں انف آکسیجن جائے گی، جس سے وہ کووڈ جو ہے وہ ہم لوگوں پر حملہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ میری بات اگر مان کے آپ چیک کر لیں کہ لمبے لمبے 10 سجدے میں جا جا کے پڑھیں، تاکہ آپ آکسیجن لمبے لمبے سانس لیں سجدے میں، تاکہ آپ آکسیجن اندر جمع کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ اس مہلک بیماری سے ساری مخلوق کی حفاظت فرمائے، وہ چاہے میرے نبی کی امت میں سے ہے یا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، انسان تو ہے نا، اللہ نے ان کو اشرف المخلوقات کر کے تو بنایا ہے۔ جب اللہ انہیں روزی روٹی، زندگی، اولاد، رزق سب دے رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے لیے کچھ بھی کہنے والی۔ یا الہی، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی، اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرمانا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے والوں سے قبر کی گرمی کو ختم کیا جاتا ہے، اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کا سائے میں ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا کہ یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، اور ہر جان پکارے گی یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت پر، یا اللہ میری امت پر، اور وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی جو یہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ فائز فرمائے، ہمیں ان کی شفاعت اور ان کا دیدار نصیب فرمائے۔ موت سے تو سب ڈرتے ہیں، لیکن موت دینے والے سے کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ ڈرنا تو اصل میں اس سے چاہیے نا جس نے موت دینی ہے، ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے، جس سے کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے، ڈرنا تو ہمیں اس سے چاہیے۔ منہ کا پانی میٹھا، کان کا پانی کڑوا، آنکھ کا پانی نمکین ہے، اس میں بھی اللہ کریم کی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ منہ کا پانی میٹھا اس وجہ سے بنایا تاکہ ذائقے کا احساس ہو، کان کا پانی کڑوا اس وجہ سے بنایا تاکہ حشرات وغیرہ اس کے اندر نہ گھس سکے، اور اگر گھس جائیں تو کڑواہٹ سے ہلاک ہو جائیں، اور آنکھ کا پانی نمکین اس وجہ سے بنایا تاکہ بیکٹیریا اور جراثیم سے بچاؤ کا ایک مضبوط نظام موجود ہو۔ تو ہم سب لوگ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے مالک ہم تو تیری ایک بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، تیری نعمتوں کے تو انبار ہیں۔ وہ غلاف کعبہ کا حسن، وہ زمزم کا پانی، وہ مدینہ کی گلیاں، وہ کعبہ کی ٹھنڈی ہوائیں، اللہ پاک میرے نبی کی ساری امت کو نصیب فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔ تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہ ٹاپک ہے آج کا میرا کہ خمر، میسر یا سود، اس کے متعلق اسلام میں کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ کیا چیز کر سکتے ہو، کیا چیز نہیں کر سکتے۔
اللہ نے کہا اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور جو صبر کرنے والے ہوں گے خدا کی خوشنودی کی خاطر ان کو بشارت دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم خدا ہی کا مال ہے اور اسی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ان سے اللہ راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے انشاءاللہ راضی ہوں گے، کیونکہ اللہ تو مہربان ہے۔ جو اللہ سے راضی ہو گیا تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، میرے نبی کی ساری امت سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حرام جو چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں، تو ان کو بتا دو کہ اس نے تم پر مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے۔ ہاں جو ناچار ہو جائے بشرطی کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے اور حد سے باہر نہ نکلنے والا ہو، اس پر گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ منع ہے، یہ چیزیں منع ہیں۔ اور پھر لوگ پوچھتے ہیں خمر اور میسر یعنی شراب اور جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، تو کہہ دو ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور وہ یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کون سا مال خرچ کرے، کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے حکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، اور یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں پر غور کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس پہ غور کریں کیا چیز ہمیں اجازت ہے کیا نہیں۔ اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے۔ تو تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے، اور جو اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی کا خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں اور قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنو خدا سے ڈرو، اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو۔ اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر وہ زر قرض بخش ہی دو
تو تمہارے لیے زیادہ ہی اچھا ہے، بشرطی کا سمجھو اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کھول کے بتا دی ہے۔ اور یہ جو ہے نا فکس ڈپازٹ میں کہتے ہیں کہ ہم نے رکھ لیے بینک میں پیسے، اور بینک بھی تو اس سے کاروبار کر رہا ہے، اس لیے ہم اس منافع میں سے وہ ہمیں پیسے دیتا ہے، تو یہ بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ دیکھیں کوئی بھی پروفٹ کبھی فکس تو نہیں ہوتا نا کہ اتنے پرسنٹ آئے گا، کبھی بہت بچتا ہے، کبھی تھوڑا سا بچتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے۔ وہ بالکل جو پیسے فکس ڈپازٹ پہ رکھتے ہیں وہ حرام ہے، آپ یقین کریں کہ وہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم لوگ پرائز بانڈ اور اس طرح کی باقی لاٹریاں وغیرہ لیتے ہیں نا، گاڑی نکل آئے گی فلانا، یہ بھی حرام ہے، یہ پانسے پلٹانا یہ اسلام میں سخت منع ہے۔ لیکن اب چکر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اکانومی اس طرح ہو گئی ہے، بینکنگ اس طرح ہو گئی ہے کہ ہر گھر پوری دنیا میں اس سودی نظام میں پھنس گیا ہے۔ تو ایک دن میں تو کوئی اس نظام سے نکل نہیں سکتا، اگر ہم اللہ سے وعدہ کریں اور کوشش کریں کہ یا اللہ تو ہم سب کو اس نظام سے نکال کے حلال روزی پہ ڈال دے، تو جو ہی اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ گنجائش دے تو وہ جو انٹرسٹ والا کام ہے اس کے تھوڑے تھوڑے پیسے پے آف کرتے جائیں، 4 دفعہ میں، 8 دفعہ میں، 10 دفعہ میں، 2 دفعہ میں، 3 دفعہ میں، جیسے آپ کی ہمت ہو اس میں سے نکالنے کی نیت کر لیں، تو آپ یقین کریں اللہ رب العزت اس میں سے نکال دے گا ہم سب کو۔ صرف ہمیں اللہ سے نیت کرنی ہے، صلاۃ حاجت پڑھ کے روز، کہ ہمیں اس انٹرسٹ والے نظام سے نکال دے، ہمیں اپنے خزانوں سے روزی دے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کا انٹرسٹ دیتے ہیں تو اگر ہم لٹ سے 1.5 لاکھ کی انسٹالمنٹ دیں نا، تو اس میں سے آپ یقین کریں 30,000 روپیہ بھی ہمارے سر سے نہیں اترتا، باقی 1,20,30,000 روپیہ صرف انٹرسٹ پہ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے تو ہماری کبھی کمر ہی نہیں سیدھی ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ نے صرف ان کاموں سے ہمیں منع فرمایا ہے جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ، اور صدقے پہ اور خیرات پہ زور لگائیں، ان سے ہماری رزق میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، ناگہانی آفتوں سے ہم بچیں گے۔ اب میں آپ کو 2-3 چیزیں کیوں نہ بتا دوں جن سے آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، زندگی میں، صحت میں برکت دے گا اور آپ کو بیماریوں سے بچائے گا۔ دیکھیں ایک تو آپ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کے آپ 14 دفعہ پڑھ لیا کریں سورہ القاریہ بسم اللہ سمیت۔ اس سے ایسے ہوگا جیسے آپ نے اللہ کی رحمت مانگنے کے لیے ایک جال لگایا ہے، اور اس جال میں بڑی مچھلیاں بھی آئیں گی، چھوٹی مچھلیاں بھی آئیں گی، اس میں چھوٹے چھوٹے چیزیں بھی آئیں گی، بڑی بڑی بھی آئیں گی، تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ نماز کے بعد کتنی دیر لگے گی، اول آخر کوئی سا بھی درود شریف 11 دفعہ اور بسم اللہ سمیت 14 دفعہ سورہ القاریہ۔ یہ یاد رکھنا ہے، نہ 15 کرنا ہے اور نہ ہی 13 کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ وہ بالکل 14 ہو، یہ آپ پڑھا کریں۔ اور صبح اور دوپہر اور رات، مطلب فجر میں اور ظہر میں، اور اس کے بعد مغرب یا عشاء، دونوں میں سے کسی بھی ٹائم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہی جب مولا کریم ہے تو پھر شک کیا رہ گیا۔ آپ 3 تسبیحاں صبح دوپہر شام پڑھیں گے نا اور اللہ سے اچھا گمان کریں گے، آپ یقین کریں آپ کے سارے ہی کام ایسے کھل جائیں گے جیسے کوئی لاک کھل گیا۔ آپ کر کے دیکھیں اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ کام کس طرح ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے۔ اور ایک آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو حضرت سورہ مائدہ میں ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اگر یہ آپ پڑھ لیا کریں ایک دن میں 1000 دفعہ، بھلے ہر نماز کے بعد 2 تسبیحاں پڑھ لیں، یا کبھی 3، کسی نماز کے بعد 4، یا اکٹھا ہی بیٹھ کے لمبا ٹائم جب ہو تو 10 کی 10 پڑھ لیں،
آپ نے 21 دن اس کو 21,000 دفعہ پڑھ لینا ہے، 21 دن میں 21,000 مرتبہ۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا رزق صرف پیسے ہی نہیں ہے، اولاد آپ کا رزق ہے، صحت آپ کا رزق ہے، مال آپ کا رزق ہے، گھر آپ کا رزق ہے، آپ کے رشتے آپ کا رزق ہے، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ بے شک 300 دفعہ صبح 300 دفعہ شام یا صرف 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھا کریں۔ یہ وہ سبق ہیں جو رابعہ وسیع رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیے ہیں کہ یہ پڑھا کریں۔ اور ایک قل هو اللہ احد کی 3 تسبیحیں صبح اور شام اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اللہ کے نام کی خاطر مشقت میں ڈال کے پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ تو پھر آج کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجئے۔ اگر آپ کو میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ کے قیمتی وقت ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو بھیج دیں، کیونکہ ایک تو اس میں منع اللہ نے کیا چیزیں کی ہیں حرام ہے اس کا ذکر ہے، اور ایک کس چیز سے ہمارے رزق میں خیر میں اضافہ ہوگا اور ہم بیماریوں سے بھی بچیں گے، وہ ہے۔ اس کے 2 پورشن ہیں۔ تو کائنڈلی اب مجھے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔